والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم اور بہنوں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، انعام و احسان ہے کہ اللہ پاک نے دین کی نسبت پر یہاں پر جمع فرمایا اور دین کی بات سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، غور و فکر کے لیے اور موت تک دیندار بن کر زندگی گزارنے کی صلاحیت ہمیں پیدا ہو جائے، اس نیت سے اللہ پاک نے ہم کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق دی ہے. تو ہم دین کی بات کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، فکر کے ساتھ سننا ضروری ہے. اس لیے کہ میری بہنوں، یہ باتیں دین کی جب ہم توجہ سے سنیں گے تو یہ فکر میں بدلیں گے، اور فکر جو ہے عمل کی رہبری کرتے ہیں. زندگی بھر جو عمل کرنا ہے، دین پر چلنا ہے، دیندار بننا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، نبی کے طریقے پہ چل کر دنیا سے آخرت بنا کر جانا ہے، تو موت تک جس عمل کی جو طاقت ہمیں چاہیے، اس عمل کی طاقت کے پیدا کرنے کا ایک سبب ہے بات کا توجہ سے سننا. اللہ پاک ہمارے بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے، ہمارے دلوں کا رخ اللہ تعالی حق کی طرف موڑ دے. میری عزیز بہنوں، یہ سب ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک مختصر زندگی ہے. دنیا کی زندگی عارضی ہے، مختصر ہے، تھوڑی سی ہے. سب کو دنیا سے گزر کر آخرت میں جانا ہے ہمیشہ کے لیے. دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، مختصر زندگی ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس ہے، یہ امانت ہے ہمارے پاس، اور یہ ساری نعمتوں کا کل ایک دن قیامت میں اللہ ہم سب سے سوال کریں گے. ہر ایک کو اپنی زندگی کا جواب دینا ہے اس نعمتوں کے استعمال پر، اور اسی پہ فیصلہ ہوگا قیامت میں ہمیشہ کی کامیابی کے ملنے کا. تو لہٰذا زندگی کے اندر اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، یہ ساری نعمتیں، ایک تو اس نعمتوں کا شکر ادا کرنا، ان نعمتوں کو اللہ کی سمجھنا، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نعمتیں دیے ہیں اس مقصد میں اپنی نعمتوں کا استعمال کرنا، یہ صلاحیت کا نام دین ہے. تو اللہ پاک ہمیں دنیا کی زندگی دیندار بن کر جینے کی اللہ توفیق دے. اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نام ہے. اللہ کو پہچاننا، اللہ کو جاننا، اللہ کی ماننا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ پر اعتماد کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات و صفات کا یقین اپنے دل میں پیدا کر کر اس کی بندگی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ دنیا کی زندگی کو ایسی گزارنا جس سے ہم کو، ہماری نسلوں کو دینی فائدہ ہو، اپنی ذات سے دین کا نفع ہو. اس لیے کہ دین کا نفع جو ہوتا ہے وہ دینداری کی بنیاد پر ہوتا ہے. اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اللہ پاک نے ہم کو جو نعمتیں دیا ہے، اب نعمتیں کسے کہتے ہیں اس کا استحضار پیدا کرنا کہ نعمتیں کسے کہتے ہیں. ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے میری عزیز بہنوں، ہم غور و فکر کریں، ایک ایک چیز اللہ کی نعمت ہے، اور بڑی قیمتی نعمتیں اللہ پاک ہم کو دیے ہیں. اس کا استحضار یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا مفت میں، بغیر مانگے. اللہ نے ہمیں بڑی بڑی نعمتیں دیے ہیں. صحت ہے، تندرستی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، غور و فکر کی صلاحیت ہے، اور جسم کے سارے اعضاء کی سلامتی ہے. نظر کا دیکھنا ہے، زبان کا بول ہے، کان کا سننا ہے، ہاتھ پیر ہے. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. پھر اللہ کسی کا محتاج نہیں بنا ہے. الحمدللہ اللہ پاک دسترخوان پر مختلف قسم کی نعمتیں اللہ روزانہ پہنچاتے ہیں. ایک ایک دسترخوان پر دیکھیے آپ کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں. کبھی اس کا استحضار، اس کا تصور کرے کہ اللہ کتنی نعمتیں ہم کو کھلا رہے ہیں. پہننے کے اعتبار سے اللہ کیسے کیسے کپڑے ہم کو پہنا رہے ہیں. مکان ہے، سواری ہے، پھر آنکھ کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے ماؤں کو اولاد دیے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ پاک سکون، چین، اطمینان. اب یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے کر کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے ساری نعمتیں استعمال کرے، بندگی کے ساتھ زندگی گزارے. بندگی کے ساتھ. بندگی کسے کہتے ہیں؟ حکم خدا بندی کو پورا کرنا، نبی کے طریقے پر
اپنی آخرت کو مقصد بنا کر. دنیا گزرگاہ ہے، چند روز دنیا میں قیام ہے. ہمارے کتنے بڑے چلے گئے، ہر دن جا رہے ہیں. رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوس میں، خاندانوں میں تذکرے ہوتے ہیں، بھائی فلانے کا انتقال ہو گیا، فلانے کا انتقال. کیا مطلب ہے؟ دنیا سے آخرت میں منتقل ہو گئے، اور کچھ چیز ساتھ لے کر نہیں جاتے. جتنے سط و سامان ہیں دنیا کے، سر و سامان ہیں، اور دنیا کی جتنی چیزیں دنیا میں رہ جاتی. ہر جانے والے کے ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں. اسی عمل پر اللہ میاں قیامت میں فیصلہ کریں گا. آج وہ گئے، کل ہماری باری آنے والی ہے. تو دنیا کی زندگی کو ایمان کے ساتھ، دین کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، صلہ رحمی، محبت کے ساتھ، اور اپنے ذمہ داریوں کو پہچان کر، کہ دین جو سکھاتا ہے، دینی تعلیم کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں. ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان خاتون کی کیا ذمہ داری. ماں ہے تو ماں کی ذمہ داری کیا ہے اولاد کی تربیت اور رہبری میں. بیوی ہے تو بیوی کی ذمہ داری کیا ہے اپنے شوہر کی خدمت اور فرمانبرداری میں. ایک بیٹی ہو تو بیٹی کی کیا ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے میں. ایک بہن ہو تو کیا ذمہ داری اپنے چھوٹے بڑے بھائی بہنوں کی تربیت اور زندگی گزارنے میں. اور ایک مسلمان خاتون کو دنیا میں زندگی کیسی گزارنا چاہیے، جو زندگی اللہ کو پسند ہے، جو زندگی نبی لے کر آئے ہیں، جس زندگی پہ وعدہ ہے دنیا میں سکون، چین، اطمینان، برکتیں، راحتیں، عزت، حفاظت، حیات طیبہ، پاک صاف زندگی کی اللہ رونق اور لذت، بہار اور خوبیاں دنیا میں دیں گے. آنکھ بند ہوں گی تو آخرت کے سارے خزانے اور آخرت کی ساری نعمتیں، جس کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر میں اظہار فرما رہے ہیں کہ ہمیں نیک بندوں کے لیے، فرمانبردار بندوں کے لیے، حیادار بندوں کے لیے، انصاف کرنے والے بندوں کے لیے، اور اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے بندے اور بندیاں، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، ذکر کرنے والے، عبادت کرنے والے، خدمت کرنے والے، رحم کرنے والے، معاف کرنے والے، اور کسی کی خدمت کرنے والے، کسی کا سہارا بننے والے، غریب یتیم بیوہ کی مدد کرنے والے نیک بندے اور بندیوں کو اللہ کیا دینے والے ہیں. اس کا جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو وعدے فرمائے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ارشادات میں جس کی بشارت خوشخبری دیے ہیں، میری عزیز بہنوں، وہ اصل زندگی کی زینت ہے، رونق ہے، اصل زندگی کی کامیابی ہے. اس کا سیکھنا فرض عین ہے. آج ہم دنیا کی ساری چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں، کس چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ایمان کی حفاظت کے لیے کون سے اعمال دیے گئے ہیں، ایمان کس سے بگڑتا ہے، ایمان کس سے بنتا ہے، ایک مسلمان کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. ماں ہو تو ماں اپنے بچوں کی نگاہ میں کیا کیفیت کے ساتھ، کن خوبیوں کے ساتھ، کن صفات کے ساتھ اور کن اعمال کے ساتھ ماں کی زندگی آراستہ ہو، جس کو بچے دیکھ کر بچپن سے اپنے ماں کے اخلاق کو، ماں کے کردار کو، ماں کی امانت داری کو، ماں کی پاک دامنی کو، ماں کی شرافت کو، ماں کے اندر کی حیا کو، محبت کو، ملنساری کو، ماں کے اندر کی خوبیوں کو بچپن سے بچے اپنی زندگی میں لیں گے، تو یہ بچے بڑے ہوں گے تو بڑے ہونے سے پہلے اولیاء اللہ کی صف میں کھڑے ہوں گے، صرف ماؤں کی زندگی کے پاک دامنی کو دیکھ کر. اللہ نے اتنا اثر ماں کے عمل میں رکھا ہے، ماں کے سجدے میں، ماں کے رکوع میں، ماں کی تلاوت میں، ماں کی شرم و حیا میں، ماں کی سچائی میں، ماں کی امانت داری میں، ماں کے خوف خدا میں، ماں کے اندر میں جو محبت ہے، خدمت کا جذبہ ہے، درگزر کرنا، معاف کرنا، کسی کی خدمت اللہ کے لیے کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ جو خوبیاں ماں میں ہوتے ہیں، وہ خوبیاں ایک تو ظاہری عمل کی خوبیاں، ایک دل کے پاک ہونے کی خوبیاں. دل میں اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، فکر آخرت ہے، دل میں امانت داری ہے، خوف خدا ہے، دل کے اندر میں فکر آخرت ہے، اللہ کے ذکر کی نورانیت ہے، اور دل کے اندر میں آخرت کا استحضار ہے. تو دل کے اندر کی جو خوبیاں ہیں، جو صفات ہے، جو ظاہری جسم کے اعمال کی خوبیاں صفات ہیں، یہ بچوں میں منتقل ہوتے ہیں ماں کے اخلاق اور ماں کی محبت اور ماں کی تربیت کے راستے سے. جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ دنیا میں آئے ہیں، بڑے بڑے اہل اللہ دنیا میں آئے ہیں، اور بڑے بڑے اللہ والوں کے جو کارنامے ہیں، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو ان کے بڑے بننے میں، اہل اللہ بننے میں، اللہ والے بننے میں اور انسانیت کے رہبر بننے میں ان کی ماؤں کی خدمت اور ماؤں کا تقویٰ اور ماؤں کی تربیت سب سے زیادہ اثر انداز تھی ان کے اوپر. جب جا کے وہ بڑے بڑے دنیا میں کارنامے دین کے اعتبار سے
انسانوں کے امام بن کے گئے ہیں۔ تو میرے عزیز بہنوں، آج اس کی کمی امت کے اندر میں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے گھر میں اسلام نہیں ہے۔ میری ماں، میری بہنوں، ہم غور تو کریں، سوچیں کہ ہمارے گھر میں اسلام کیوں نہیں ہے، ہمارے گھر میں دین کیوں نہیں ہے، ہمارے گھر میں شریعت کیوں نہیں ہے، ہمارے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمال کیوں نہیں ہے، اس کے تذکرے، اس کی تعلیم، اس عمل کا اہتمام گھر میں کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اگر ہم اس کے وجہ کو تلاش کریں گے تو ایک ہی وجہ، وہ ہماری غفلت، ہماری جہالت، ہمارا دین سے دور ہونا، اور ہمارے اندر میں دنیا طلبی، دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت وہ مقام لے لی، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی تربیت ختم ہو گئی۔ اگر یہ گھر کی چار دیواری میں، مسلمان ماؤں میں، مسلمان بیٹیوں میں، مسلمان بہنوں میں، مسلمان خواتین میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میرے ہوتے میرے گھر میں دین آ جائے، اسلام زندہ ہو جائے، شریعت قائم ہو جائے، سنت قائم ہو جائے، بچپن کے گھر کے اندر میں نورانی اعمال کا اہتمام ہو، اگر کوئی ماں اس بات کو سوچتی ہے، فکر کرتی ہے اور اس چیز کی طرف اس کی توجہ اور اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو اللہ اس گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ وہ گھر جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ اس گھر میں قرآن کا پڑھنا اور قرآن کو سیکھنا اور قرآن پاک کو سمجھنا، اس کے معنی مفہوم پہ غور کرنا ان مستورات کے لیے آسان ہوتا ہے، جس گھر کی بڑوں میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میرے بچے قرآن کو سمجھے۔ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام الہی ہے، اللہ سے بات کرنا ہے۔ اللہ نے کلام اتارا ہے اپنے بندوں کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، راستہ صحیح دکھانے کے لیے، بندوں کو جہالت سے، غفلت سے نکالنے کے لیے، گمراہی سے بچانے کے لیے، حق کی طرف ان کے قدم بڑھانے کے لیے اللہ نے اپنا کلام اتارا ہے۔ آج اس کلام کے ساتھ کیا معاملہ کرے میری بہنوں؟ سوچو، زندگیاں گزر جا رہی ہے، کبھی سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم نہیں جانتے۔ اندازہ لگاؤ ہماری اپنی جہالت کا، ہماری اپنی غفلت کا اندازہ لگاؤ۔ برسوں ہو گئے، کسی کی 30 سال، کسی کی 40 سال، کسی کے 50 سال کی عمر ہو گئی، جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں جو قرآن پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، چھوٹے سورے پڑھتے ہیں، آج تک کبھی اس کے مطلب کو نہیں جانتے، معنی کو نہیں جانتے، اس کے ترجمے کو نہیں جانتے۔ ہم دعا مانگ رہے ہیں، ہم دعا بھی غفلت میں مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں تو ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اس کا استحضاء بھی ہمارے قلوب میں نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ ہماری عبادت رسمی عبادت ہے، تو رسمی عبادت کی وجہ سے ہمارے گھر میں دین نہیں آ رہا، گھر کا معاشرہ پاکیزہ نہیں بن رہا، بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی، کمائی میں برکت نہیں ہو رہی، گھروں میں انتشار، آپس کے جھگڑے، دل پھٹے ہوئے ہیں، بوڑھے بیچارے تڑپ رہے ہیں خدمت کے لیے، کہ بوڑھوں کی خدمت کرنے والے گھروں میں نہیں ہے، نہ بچوں کی تربیت ہے، نہ بوڑھوں کی خدمت ہے، نہ آپس کی محبت ہے، بس خواہشات کا نشہ ہر ایک پہ غالب ہے، ہر آدمی خواہشات کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، موت کا پنجہ آ کے اس کو لے کے جا رہا ہے، لیکن خواہشات کے چنگل سے نہیں نکل رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ فکر آخرت کی، جو فکر ایک مسلمان میں ہونا چاہیے، وہ فکر ہمیں نہیں پیدا ہو رہی۔ اس کے لیے اللہ والے چاہ رہے کہ بھئی گھر کے ماحول کو بدلو، گھر میں دین لاؤ، پوری شریعت مسلمان عورت کے لیے، اللہ کے سارے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دین ایک مسلمان بہو بیٹی کو گھر کی چار دیواری میں ہے، اس کے دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک، یعنی ماں کے گود میں آنے سے لے کر قبر کے گڑھے میں جانے تک، پورا اسلام، پورا دین، پوری شریعت گھر کی چار دیواری میں ہے۔ کہ ایک عمل ہے بیت اللہ جانے کا، حج عمرے کو جانے کا، اس کے لیے اس مسلمان خاتون کو گھر سے نکلنے کا حکم شریعت کے حدود کے ساتھ، شریعت کی رہبری کے ساتھ دی گئی کہ بے محرم کے ساتھ، اپنے ابا کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، یا پھر جو محروم ہے، دادا ہے، نانا ہے، ماموں ہے، چچا ہے، جو بھی محروم کہلاتے ہیں شریعت میں، ان کے ساتھ جانے کی شرائط کے ساتھ بیت اللہ جانے کا حکم ہے۔ اگر شرائط پورے نہیں ہوتے تو دوسروں کو حج بدل کرا، خود گھر سے باہر مت نکلو۔ پورا دن گھر کی چار دیواری میں ہے، گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنے ایمان کو بنانا ہے، اور ایسا ایمان بنانا ہے، ایسا ایمان بنانا ہے، اگر کوئی آپ کو دیکھ لے تو اللہ یاد آ جائے، کوئی آپ کو دیکھ لے تو اللہ کے رسول یاد آ جائے، کوئی آپ کو دیکھ لے تو اس کا ایمان میں تازگی، تراوٹ، حلاوت پیدا ہو جائے۔ گھر کی چار دیواری میں اپنے گھر کو ایسی زینت دینا، ایمان سے، اعمال سے، تقوی سے، خدا کے خوف سے اور سچائی سے، امانت داری سے، اور اپنے گھر کے اندر میں سادگی کے ساتھ گھر ایسا بن جائے کہ گھر میں آنے والے مہمان واپس جائے تو توبہ کر کے
اور دینی صلاحیت اور دینی فہم اور دینی بصیرت کا ارادہ لے کے گھر سے لوٹیں. گھر کی چار دیواری میں ہماری 24 گھنٹے کے ایسے اعمال ہونا چاہیے. رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالے. سنت ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں رات کو جلدی سویا کرو تاکہ تہجد میں اٹھ کے اللہ سے مانگنے کی عادت پڑ جائے. اللہ کے نبی ماں باپ سے کہیں کہ اپنے بچوں کو رات کو جلدی سلاؤ، جگاؤ مت. شیطان رات میں نکلتا ہے انسانوں کو اپنا شکار بنانے کے لیے. حضور فرما رہے ہیں اب دیکھیے ہمارے گھر میں بچے کب سوتے ہیں، گھر میں کب آنکھ لگتی ہے، گھر میں تہجد کا اہتمام ہو، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، فجر سے پہلے اذان ہونے سے پہلے اپنے بچوں کو مسجد کو، بڑے بچے جتنے بھی ہیں سمجھ بوجھ والے سب کو مسجد کو روانہ کرے. اور گھر کی جتنی خواتین ہیں، ماں بہن بہو بیٹیاں چھوٹے بچے مصلی بچھا کر، وہ کتنا خوش نصیب گھر ہوگا. اس گھر میں اللہ کی کتنی رحمت، اللہ کا کرم فضل برکتیں اس گھر کی طرف کتنی متوجہ ہوں گی. اور گھر میں رہنے والے مرد کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جب نماز پڑھ کے گھر لوٹے تو کیا منظر دیکھے. گھر کا سارا افراد خاندان چھوٹے بڑے مصلی پہ نماز پڑھ کے تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھ رہے ہیں، استغفار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. کسی کے ہاتھ میں قرآن ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کہ اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، کہ دعاؤں کی طرف متوجہ ہیں. اشراق پڑھ کر جو گھر کی مستورات چولہے میں جاتی ہے، ان کے کھانا پکانے میں، ان کی روٹی آٹا گون کے روٹی ڈالنے میں، ان کے سالن کی ہنڈیاں بھوننے میں کیا لذت، کیا برکت، کیا اس کھانے میں نورانیت ہوں گی. ایسا نور والا مرد آدمی کھا کے جائیں گے تو اللہ سے گناہوں سے بچائیں گے. گھر کی ایسی رونق بن جائے گھر کے اندر میں سب نمازوں کی پابندی. گھر کی عورتوں کو پتہ چلے کہ اول وقت کب شروع ہوتا ہے نماز کا، تاکہ گھر کی ہر خاتون اول وقت سے پہلے، وقت شروع ہونے سے پہلے اپنی تمام ضرورتوں سے فارغ ہو کے باوضو ہو کے مصلی بچھا کے بیٹھے. اس نیت کے ساتھ حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہیں اللہ ان کو نماز کا ثواب دیتے ہیں. اب گھر میں تعلیم ہو رہی ہے، فضائل اعمال کی روزانہ 1 گھنٹہ تعلیم ہو رہی ہے. کسی دن فضائل اعمال پڑھ رہے ہیں، کسی دن فضائل صدقات پڑھ رہے ہیں، کبھی ہفتے میں 1 مرتبہ سیرت پاک کی کتاب پڑھ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کا دنیا میں آنے سے لے کے دنیا سے تشریف لے جانے تک نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کیا تھی. آپ دنیا میں آئے، آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، نبوت کا پہلا دور، نبوت کا بعد کا دور، حضور کا بچپنا، حضور کی مشقت، قربانی، مجاہدے، تکلیفوں کا برداشت کرنا، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینے میں جو مجاہدے آپ پر آئے ہیں، فاقے برداشت کرے، لوگوں کی کڑوی کسیلی برداشت کرے، پتھروں سے لوگ مار کے زخمی کرے طائف میں، آپ زخم کھا کر امت کی ہدایت کی دعا کرے. آپ کے گھرانے نبوت میں کتنے فاقے آئے. جب اس کے تذکرے گھروں میں سیرت کے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے دلوں میں نبی کی محبت آئیں گی، ہمارے دل میں نبی کی محبت آئیں گی. ہم کوئی سنت نہیں چھوڑیں گے. سنت عبادت ہے، سنت عادت ہے، اور سنت پوری زندگی سلف کے بعد سے لے کے پیر کے ناخن تک کوئی سنت نہیں چھوٹیں گی. گھر کا ہر چھوٹا بڑا نبی کی سنت سے واقف ہوں گے. اس کا ضابطہ گھروں میں تذکرے ہوں گے، مذاکرے ہوں گے. ہمارے بچوں کو پتہ چلیں گا کہ حضور کی سنت، تیل ڈالنے کی کیا سنت ہے، کنگھوئی کرنے کی کیا سنت ہے. گھر کی مستورات، اللہ کے رسول کے گھر کی مستورات، خواتین امہات المومنین اور آپ کی بیٹیاں، اصحاب رسول کی بیویاں اپنی چوٹی کس طرح گناہ کرتے تھے، ان کے بال رکھنے کا انداز کیا تھا، سر پہ دوپٹہ کیسا ڈالتے تھے، ناخن کاٹنے کی سنت، مسواک کرنے کی سنت، سرما لگانے کی سنت، پیر کی چپل اور جوتی پہننے کی سنت، کپڑا پہننے کی سنت، کپڑا اتارنے کی سنت. ایک تو کپڑا پہننے کی سنت ہے، کپڑا اتارنے کی سنت. کپڑا کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمان مرد کا، مسلمان عورتوں کا، مسلمان بچوں کا. جن ماؤں میں حیا ہوتی ہے، جن ماؤں میں شرم ہوتی ہے، جو ماں پاک دامن ہوتی ہے، جن ماؤں میں عفت و شرافت ہوتی ہے، وہ بچپن سے اپنے بچوں کو حیا کا لباس پہناتے ہیں. جو حیا کے پیگر ہوتے ہیں، جن میں حیا داری ہوتی ہے، امانت داری ہوتی ہے، خوف خدا ہوتا ہے، جن کے اندر میں مخلوق کی ہمدردی، شفقت، محبت ہوتی ہے، وہ بچپن سے اپنے، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم کہ کب تک ہمارا سفر ہے دنیا میں، کب آنکھ بند ہو جائیں گی، کب لوگ ہمیں لے کے گڑے میں ڈالیں گے. ہم کو اپنی موت کا، اس دن کا ہم کو کب آنے والا ہے، ہم تو ہر دن انتظار میں ہیں کہ موت کب آتی نہیں معلوم. لہٰذا اپنی اولاد کو ایسی لائن، ایسا راستہ، ایسی تربیت، ایسے اعمال کی رہبری کرے ہم دنیا سے چل بھی جائیں تو بچوں میں حیا موجود ہو. اس کے لیے بچپن سے ڈھیلا لباس اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمارے بچے، ہمارے بچیاں، بچپن سے ان کو پتہ چلے یہ سنت کا لباس ہے، اس میں حیا ہے، اس میں اللہ کی محبت ہے، نبی کی محبت ہے، اس میں ایمان کی حفاظت ہے، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ برکتیں دیتے ہیں. بچپن سے بچے بچیاں حیا کا لباس پہن کے بڑے ہوتے ہیں تو جوانی میں ان میں حیا غالب آتی ہے. اگر بچپن سے بے حیا کا لباس پہنے اور بڑے ہو گئے
تو بڑے ہونے پہ بے حیائی غالب آتی ہے. اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ان میں حیا نہیں آئے گی، بے حیائی کے پیکر بن کے زندگی گزاریں گے، خود بگڑیں گے، دنیا کو بگاڑ کی طرف لے کے جائیں گے. اس لیے گھر میں اعمال کے تذکرے ہوں، سیرت کے تذکرے گھر کے اندر میں ہو، نبی پاک علیہ سیرت پڑھی جائے اور سنتوں کے مذاکرے ہوں. لکھنے والے اللہ والوں نے اپنی زندگیاں کھپا کر سنتیں لکھیں. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شمال ترمذی کتاب لکھی ہے سنتوں کا مذاکرہ، اس میں ساری سنتیں دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے جانے تک. ایک بچہ ماں کے گود میں آتا ہے، اس آنے والے بچے کو جو شریعت متوجہ ہوتی ہے، ایک انتقال ہوتا ہے، اس میت کو نیلا کر کفن پہنا کر قبر کے گڑھے میں اتار کے واپس آنے تک نبی کی کیا سنتیں کتاب میں لکھی ہوئی ہے. جب گھروں میں اس کا مذاکرے ہوں گے تو بچپن سے زندگی میں حیا، خوف خدا، عبادت کا شوق، بچے اپنے ماؤں کو یاد دلائیں گے. امی اذان کا وقت ہو گیا ہے، دیکھو نماز قریب ہے، چلو اپنے مصلے بچھاؤ. کبھی بچے اپنی ماں کو یاد دلائیں گے، بیٹیاں اپنی ماں کو یاد دلائیں گے، بڑے اپنے چھوٹوں کو یاد دلائیں گے، چھوٹے بڑوں کو یاد دلائیں گے. ایسا گھر کا ماحول بن جائے کہ اذان سے پہلے گھر کے سب کے مصلے بچ جائے، سب سنت پڑھ کے اپنی فرض نماز پڑھ کے ذکر میں بیٹھ جائیں. صبح کے تسبیحات، شام کے تسبیحات، اس کے فضائل ہوں گے تو گھنٹوں مصلی پہ بیٹھنے میں لذت. اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے، اللہ کی بندگی میں سر جھکا کر اس کی یاد میں وہ کتنے خوش نصیب گھرانے ہوں گے. اس گھر کی خواتین کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو روزانہ اللہ کو یاد کرنے کا اللہ موقع دے، جن کی زبان اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہیں، جو درود پاک کا اہتمام کرے، جو اللہ کی بڑائی حمد کا اہتمام کرے، جو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں پابندی سے صبح شام، وہ کبھی اللہ کی نعمت کی ناشکری نہیں کریں گے، نعمت کو غلط استعمال نہیں کریں گے، بلکہ نعمت ملنے پر شکر گزار ہوں گے اور نعمت کا صحیح استعمال کریں گے. اور یہ نعمتیں اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں گے. نعمتیں آنے پر تکبر نہیں آئے گا، غرور نہیں آئے گا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، دنیا میں آگے نکلنے کی خواہش نہیں پیدا ہوں گی، بلکہ جتنی اللہ کی نعمتیں ملیں گی اتنی شکر گزاری میں، بندگی میں، عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، اعمال کا اتنا اہتمام ہوگا کہ دیکھنے والوں کو اللہ ایمان کی لذت اور ایمان کی حلاوت دیں گے. تو میرے عزیز بہنوں، اپنی گھر کی چار دیواری میں، ہمارا پورا دن گھر کی چار دیواری میں یہی اعمال ہے. دیکھو یہ اعمال گھروں میں زندہ کریں گے تو اللہ پاک گھر میں برکت دیں گے. ایک مرد کمائے گا، سارے خاندان کی ضرورتوں کو اللہ پوری فرمائیں گے. گھروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے، نا اتفاقی نہیں ہوں گے، دل نہیں پھٹیں گے، ایک دوسرے کے اندر بدگمانی نہیں پیدا ہوگی، دلوں میں محبت ہوں گی، چھوٹے اپنے بڑوں کے ادب کریں گے، بڑے اپنے چھوٹوں پہ شفیق ہوں گے، بھائی بھائی میں محبت ہوں گی، باپ بیٹے میں محبت ہوں گی، بہو ساس میں محبت ہوں گی، دیور کیا کہتے ہیں نلن اور جو ہے گھر کی بچیوں میں محبت ہوں گی، بھاوج میں محبت ہوں گی. ایسی محبت جیسے پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے، کہیں پھولوں کا گلدستہ ہو تو دیکھنے والی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، خوشی ہوتی، ماشاءاللہ کتنے رنگ کے پھول ہیں. ایسے گھر میں ایمان کی مہک، گھروں کے اندر میں محبت پیدا ہوں گی، اللہ گھر کے اندر میں اللہ اپنی رحمتوں کو متوجہ کریں گے. اس لیے گھر میں روزانہ کم سے کم 1 گھنٹہ تعلیم ہو. اب 1 گھنٹہ تعلیم ایک دم کیسے ہوں گی؟ اس کو شروع کرے آدھے گھنٹے سے، 15-20 منٹ سے شروع کرے. کبھی فضائل اعمال اول پڑھے، اس میں بھی مختلف کتابیں ہیں، فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل تلاوت ہے، حکایت صحابہ ہے، مسلمانوں کے پستی کا واحد علاج ہے، اور فضائل ذکر ہے، فضائل تبلیغ ہے. جتنے کتابوں جمع 7-8 کتابیں اکٹھا کر کے کتاب لکھے ہیں، ایک دن طے کریں. پھر آج فضائل نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ سب کے سامنے آ جائے، آج کو فضائل نماز پڑھے گئے. بھائی آج کیا تعلیم ہے آپ کے گھر میں؟ تو بچے کہیں آج ہمارے گھر میں تعلیم ہوئی کہ نماز کی پابندی کرنے پہ اللہ کیا دیتے ہیں. 5 نمازیں پڑھیں گے تو 5 انعام ملیں گے. اب بچے اس انعام کو یاد کریں گے اور محلے کے بچوں کو سنائیں گے.